محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفے کا جو ابھی 8 ذی الحجہ ہے، کل 9 ذی الحجہ ہے، جو عرفہ کا روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے انعام سے نوازیں گے، اور ایسے انعام سے نوازیں گے جو بڑا ہی انمول اور نایاب ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا صیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ، کہ جو بندہ عرفے کے دن ایک روزہ رکھتا ہے عرفے کے دن، تو میں اللہ سے گمان رکھتا ہوں اور اللہ سے ثواب کی نیت رکھتا ہوں کہ السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے، یعنی 1 سال قبل کے گناہ اور 1 سال اس کے بعد کے گناہ، جو صغیرہ گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے یہ تمام گناہ معاف فرما دے۔ یہ عرفے کے متعلق اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اب جو بندہ ویسے بھی ذی الحجہ کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، اب ایک روزہ رکھنے پہ اللہ 1 سال کے قبول شدہ روزوں کا ثواب عطا فرما دے، اتنی بڑی فضیلت۔ عرفے کا روزہ ہے تو یاد رکھ کے عرفے کا جو روزہ ہے وہ ہمارا کل ہے۔ آج جس نے رکھا ہے اچھی بات ہے، رکھ لے، لیکن عرفے کا جو ثواب ہے، جو اللہ کے نبی نے، میں نے پہلے ابھی سرے میں عرض کیا تھا کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ اس روزے سے ہوں گے جو ہم کل رکھیں گے۔ کچھ لوگوں کو اس میں سے مغالطہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں یار سعودی کے اندر تو آج عرفہ ہے، آج وہاں پہ 9 ذی الحجہ ہے، تو اللہ کے بندے ہم سعودی کے پابند تو نہیں ہیں، ہم نے دن کے اعتبار سے روزہ رکھنا ہے۔ میں علمی اس میں تحقیق بیان کروں تو آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہوتا ہے جی عرفات ہے، عرفے کا دن ہے۔ اللہ کے بندے عرفات کو عرفہ کو عرفات کی وجہ سے نہیں کہا جاتا، 3 وجوہات سے کہا جاتا ہے۔ ایک عرفے کا کہ بھئی لوگ عرفات کے میدان جاتے ہیں، اس کو یوم عرفہ، تو کہتے ہیں اس دن روزہ رکھیں گے، نہیں، عرفے کو عرفہ 3 وجوہات سے کہا جاتا ہے۔ ایک یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی دن 9 ذی الحجہ کو اللہ نے دل میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ تو نے ذبح کرنا ہے، معرفت الہی اس دل میں آ گئی تھی، اور اسی دن اللہ نے حج کے معرفت، احکام کی معرفت سکھلائی تھی، اسی وجہ سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا بھئی عرفات کو یوم عرفہ اسی بنیاد پہ کہا جاتا، اسی بنیاد پہ نہیں کہا جاتا۔ اگر اسی بنیاد پہ کہا جاتا پھر یہ 2 وجوہات نہ ہو، تو یہ اعتراض ان کا بات ہے۔ اس کے علاوہ یاد رکھیں، اب آپ کہیں گے کہ بھئی بلا دلیل تو بات نہ کریں، آپ تو کہتے ہیں بغیر دلیل کی بات نہیں کریں گے۔ ہاں دلیل ہے ہمارے پاس، ابو داؤد شریف کی اور نسائی کی روایت ہے، ازواج مطہرات میں سے ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کے متعلق کہ کان یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے۔ عرفے کا تو ذکر ہی نہیں ہے اس کے اوپر، عرفات کے دن کا ذکر ہی نہیں ہے اس کے اوپر۔ تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہے۔ 9 ذی الحجہ کب ہے؟ ہمارا 9 ذی الحجہ کب ہے؟ کل ہے۔ تو روزہ کون سا ہونا چاہیے؟ کسی نے آج رکھ لیا تو 1 سال روزوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے، عرفے کے دن کا ثواب نہیں ملے گا اس کو، وہ کل ملے گا۔ آپ پھر وہ کہیں گے جی وہاں پر تو یہ ہم نے اس کی مناسبت، تو پھر عید بھی ان کے ساتھ کر لو، آج روزہ رکھنا ہے کل عید بھی کر لو۔ عید تو کہتے نہیں، پاکستان کے ساتھ کرنا ہے۔ عید کی نماز تیری اور اس کے درمیان فرق ہے، ہماری عید کی نماز پہلے ہوتی ہے کہ ان کی عید کی نماز، تو آپ عید ان سے پہلے کیوں کر رہے ہو؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات ہے؟ یہ مسئلہ اصل میں علمی اعتبار سے دیکھیں، اس اعتبار سے ہے کہ آیا ہم ان کے پابند ہے کہ نہیں ہیں ان احکامات میں سے۔ تو علماء کا فتویٰ اس بات میں ہے کہ ہم ان کے پابند نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ان کے ٹائم میں کافی فرق ہے۔ حالانکہ سعودی عرب کے علماء نے خود فتویٰ دیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے تابع نہ بنو، اپنے ملک کے تابع بنو، اپنے رویت کے تابع بنو۔ اب جس ملک کے اندر آج جو ہے 10 ذی الحجہ ہے، اس کے ساتھ کیا کریں گے آپ؟ جو ایسٹ اور ویسٹ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے 1 دن پہلے ہے سعودی عربیہ سے، ان کو تو آج عید ہے، ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ وہ عرفات کا روزہ پھر کب رکھیں گے؟ الزامی جوابات ہیں نا۔ آپ کہیں گے ہم ان کو فالو کریں گے، تو پھر فالو کریں اس میں سے، پھر تو آج عرفے کا روزہ آپ رکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو تو وہاں پہ عید ہوگا۔
چلو اس کو بھی چھوڑیں، جن مقامات کے اندر جو مختلف لاپ لینڈ اور یہ امریکن علاقے ہیں اس میں تو ابھی رات ہوگی، ابھی تو رات ہوگی نا کینیڈا اور ان میں. اب جب وہ اٹھیں گے تو ہمارا تو عارفے کا دن ختم ہوگا، تو وہ کب رکھیں گے روزہ؟ سعودی عرب کی موافقت آ گئی ہے؟ آ گئی ہے؟ نہیں آئی. تو یہ جو ذہنوں پہ ہم نے بنا دیا ہے غیر ضروری، اور ایسے لوگ اب کسی عالم سے پوچھو تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آتی ہے، آپس میں لگے ہوئے ہیں دو، تم ایسے علامہ دین ہو، تمہیں ساری باتیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں لگے رہے ہو، خود کاروبار کے الف باتا نہیں آتے اور دین کے معاملوں میں کہتے ہیں کہ ہم لگے ہوئے ہیں، فلاں جگہ وہ ہے، فلاں جگہ وہ ہے. آسان سا ہے، علمی نقطہ بتاتا ہوں. یوم کہتے ہیں دن کو، اور دن کہتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہو جائے اور مغرب تک، اور روزہ کہتے ہیں سوم. روزہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ روزہ رکھو صبح صادق سے لے کر کہاں تک رکھو؟ مغرب کی آذان، یعنی مغرب کے سورج کے غروب ہونے سے. اگر ہم پاکستانی رکھیں گے سعودی عرب کے اوپر اس میں، تو آپ مجھے بتائیں وہاں پہ تو ان کا وقت داخل نہیں ہوا، ہمارے یہاں پہ روزہ شروع ہو گیا. تو پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ہے ہمارا سوم اور یوم کے اوپر پابندی آ گئی ہے؟ نہیں آئی. ہم نے روزہ رکھ لیا، انہوں نے ابھی تک شروع بھی نہیں کیا. ہم افطار کریں گے، ان کا بھی افطار ہی نہیں ہوا. تو یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم نے خود بنا دی ہیں، خود سے اپنے آپ کو مفتیان کرام، شیخ اعظام، قاضی اعظام بنا دیا ہے. بھئی علماء پہ چھوڑو، علماء کے فتوے ہیں اس کے اوپر، بڑے بڑے مدارس کے بڑے بڑے علماء کے فتوے اس کے اوپر. ہم نے روزہ رکھنا ہے تو ذی الحج کا رکھنا ہے، اور کسی کا اس کے متعلق ایسی بات نہیں ہے. غیر ضروری نہ یہ سوالات کریں، اور نہ غیر ضروری جس نے روزہ آج رکھا ہے ٹھیک ہے رکھے، ذی الحج کا ثواب ملے گا. عرفے کا روزہ مصمم اور متفق فیصلہ ہے، وہ ہمارا کل ہے.